السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم علی، اب کیوں چپ کر بیٹھے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وعلیکم السلام محمد۔ نہیں بھائی۔ تو مجھ سے چھپانے کی کیا بات ہے؟ کیا مشکل ہے؟ او کچھ خاص نہیں۔ احمد سے چپ رہا ہوں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے۔ کلاس میں بھی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے اج استاد سے ڈانٹ بھی پڑ گئی۔ السلام علیکم علی محمد۔ وعلیکم السلام عائشہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ علی احمد سے چپ رہا ہے، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اس وجہ سے۔ ہمارے دوستوں کا ہم سے کچھ نہ کچھ مانگنا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ہم بھی تو اپنے دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں جب کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہوتی، اور جب کوئی ہماری ضرورت پوری کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ملتی ہے۔ عائشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی، ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ عائشہ، یہ سب تو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر گھر میں آ کر کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں وہ، کبھی نمک، کبھی کچھ، کبھی برتن، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بھی روزمرہ کے استعمال والی چیزیں۔ ان سب باتوں سے مجھے سورہ معون یاد آ گئی۔ ان سب باتوں کا سورہ معون کے ساتھ کیا لنک ہے محمد؟ سورہ معون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو عذاب کا انکار کرتا ہے؟ قیامت کے منکرین کو حقیقی مومن یا مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قیامت پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے تقاضوں اور شرائط میں سے ہے۔ روز جزا کا یہی مطلب ہے، وہ لوگ ہیں جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، اور نہ دوسروں کو ان کی مدد کرنے دیتے ہیں۔ ان سب باتوں سے میرے چپنے اور احمد کی مدد نہ کرنے سے کیا رابطہ ہے؟ اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گریز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے علی کہہ رہا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، دھنیا، نمک، پینسل، کوئی ہم سے مانگتا ہے اور ہم انہیں نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو دل سے خوش ہو کر نہیں دیتے، پھر دینے کے بعد دل میں انہیں برا جانے لگ جاتے ہیں اور کبھی تانے دینے لگ جاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں؟ ہاں سوچو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اور اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم اس چیز کے ذریعے سے ان کی لازمی مدد کریں۔ اچھا محمد، اپنے ہماری اصلاح کی، میں بھی دوسروں کو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے تنگ دل رہتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا، اور میں دوسروں کی مدد کروں گا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کی اور دوسروں کی مدد کروں گا۔ ہاں دوستو، دوسروں کی مدد ہمیشہ خوشی اور صاف دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مدد کرتے وقت منہ نہیں بنانا چاہیے، اور نہ مدد کرنے کے بعد اپنے گھروں میں ان کے پیچھے تانے کسنا چاہیے۔ یہ گناہ کا کام ہوگا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے اس صورت میں۔ کیا آپ میں سے کوئی ہمیں یہ صورت سنائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اب بھی میرے ساتھ پڑھیں،
أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون